تھا, پیٹرول 150 روپے لیٹر اور ڈیزل 144 روپے لیٹر. انٹرنیشنلی تیل کی قیمت تھی $110. آج انٹرنیشنلی تیل کی قیمت ہے $95 اور ڈیزل پیٹرول بک رہا ہے 227 روپے لیٹر اور ڈیزل ہے 244 روپے لیٹر, جبکہ آپ کے سامنے. اور اس کے علاوہ جو عام لوگ استعمال کرتے ہیں کوکنگ آئل, گھی, اس کی قیمت نیچے آ گئی ہے انٹرنیشنل مارکیٹ میں, لیکن یہاں 200 روپے اوپر چلی گئی ہے گھی یا کوکنگ آئل کی قیمت. جو اور بڑی خطرناک چیز ہے وہ ہے لارج اسکیل مینوفیکچرنگ, انڈسٹریل گروتھ, جس کی وجہ سے نوکریاں ملتی ہے, گروتھ ریٹ بڑھتی ہے. تو ہماری مارچ کے اندر یہ بڑا امپورٹنٹ ہے آپ کے لیے, لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کی گروتھ 26% تھی. آج وہ مئی کے اندر وہ 10% پہ آ گئی تھی, 26 سے 10% پہ, اور آگے جو حالات نظر آ رہے ہیں وہ اس سے بھی نیچے آئیں گے. بجلی لوڈ شیڈنگ ہمارے دور میں اور یہ آج کمپیئر کر لیں اب لوڈ شیڈنگ کدھر ہے. کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ جب انہوں نے یہ سازش کے تحت ہماری گورنمنٹ گرائی تھی تو پاکستان میں کون سا بڑا کرائسس آیا تھا, کیا ضرورت پڑی تھی ان لوگوں کو جو دیکھ رہے تھے یہ سازش ہو رہی ہے اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ جی ہم کچھ نہیں کریں گے. آج وہ بھی ذمہ دار ہیں یہ جو ہو رہا ہے ملک کے ساتھ. آج چوتھے نمبر پہ اب پاکستان دنیا میں وہ ملک جو سری لنکا کے بعد ڈیفالٹ کرنے جا رہا ہے, چوتھے نمبر پہ ہے. یہ جو ملک ادھر جا رہا تھا جدھر یہ اب جا رہا ہے, پتہ نہیں کتنی دیر لگے گی کہ اس ملک کو آپ واپس اٹھائیں گے, کیونکہ اس کے بھی ڈائنامکس ہے. جب بزنس کانفیڈنس ہی ختم ہو جاتا ہے. آج جب آرمی چیف کال کر رہے ہیں امریکنوں کو کہ وہ شرمن کو کہ جناب ہمیں IMF سے سفارش کر کے ہمیں وہ پیسے دلوا دیں, آپ سوچیں کہ ملک کا کیا حال ہے. یعنی یہ اگر گورنمنٹ کے اندر یہ حالات ہیں کہ گورنمنٹ کی کریڈیبلٹی اتنی نیچے چلی گئی ہے کہ ان کو آرمی چیف کو کہنا پڑ رہا ہے کہ جی ان کو ٹیلی فون کریں, اور گورنمنٹ کا سوچے کہ نہ ان کی باہر کریڈیبلٹی رہ گئی ہے. وہ آپ نے شہباز شریف کی وہ ویڈیو دیکھ ہی لی ہوگی, وہ میں نے ویسے کافی دفعہ ویڈیو چلوائی تھی کہ ہم مجبور ہیں, میں بھیک مانگنے نہیں آیا. وہ آپ نے تو مجھے خوشی یہ ہوئی کہ یہاں کئی ایسے لوگ تھے جو سمجھتے تھے کہ وہ اشتہار دیکھ کے نا, کیونکہ شہباز شریف نے 50 ارب روپیہ تو اشتہاروں پہ ہی خرچ کیا تھا, وہ اشتہار دیکھ کے یہ سمجھتے تھے کہ اس سے بڑا جینیس آیا ہی نہیں ہے کبھی پاکستان میں. وہ یہاں ایسے لوگ تھے. اب وہ میں سوچتا ہوں کہ جو حالات کیے ہیں, اللہ وہ سچ والا خدا, اس نے زیادہ دیر نہیں اس کی اصلیت بتا دی پبلک کو کہ اصل میں اصلیت کیا ہے. اصلیت یہ ہے ان کی کہ نہ انہوں نے آج تک کبھی اس ملک کی اکانومی کو اٹھایا ہے, نہ انہوں نے اس ملک کے اندر کبھی بھی کوئی اصلاحات کی ہیں, نہ انہوں نے کبھی ملک کے فیوچر کا سوچا. یہ ہم پہلی دفعہ ہماری گورنمنٹ تھی جس نے بلین ٹری سونامی شروع کی, درخت ماحولیت کا سوچا. کسی نے سوچا ہی نہیں تھا ماحولیت کا. یہاں ماحولیت کا سوچنا تو دور کی بات ہے, انہوں نے جو پرانے ہم انگریز کے بنائے ہوئے تھے جنگل وہی کٹوا دیے. وہ جو چھانگا مانگا جنگل ہمیں اپنی بچپن میں یاد ہے, وہ چیچا وطنی, یہ ادھر جنگل تھا ہمارا کندیا میں, میاں والی میں, یہ سارے جنگل ختم ہو گئے ان کے دور میں. کوئی کسی نے نہ پلاننگ کی کہ آگے ہمارے آنے والی جنریشنز کے لیے کیا ہے. 50 سال میں کوئی ڈیمز ہی نہیں بنی. یہ پہلی دفعہ ہماری گورنمنٹ نے آ کے آگے سوچا فیوچر جنریشنز کا, کیونکہ انہوں نے کبھی بھی آگے نہیں سوچا. یہ جو آج بجلی کا کرائسس آیا ہوا ہے, انہوں نے یہی نہیں سوچا کہ ہم اپنے جو بجلی بنائیں وہ اپنی لوکل ریسورس پانی پہ بنائیں جدھر ہماری ایڈوانٹیج ہے. انہوں نے بجلی وہ کمیشنز کے اوپر باہر سے امپورٹڈ فیول کے اوپر بنا دی. اب پیسہ ہی نہیں ہے امپورٹڈ فیولز یا کوئلہ, LNG, جو تیل ہے, ہمارے پاس پیسہ ہی نہیں ہے, فورن ایکسچینج ہی نہیں ہے کہ وہ امپورٹ کرے. تو بجلی گھر بنے ہوئے ہیں, ان کے پیسہ بھی ہم دے رہے ہیں, کیپیسٹی پیمنٹس.
بجلی بنائیں یا نہ بنائیں ہم ان کو پیسے دے رہے ہیں، لیکن ہمارے پاس پیسہ ہی نہیں ان کو چلانے کے لیے، لہٰذا لوڈ شیڈنگ کی سارے ریکارڈ ٹوٹ گئے۔ یہ وہ لوگ ہیں، یہ دونوں پارٹیز۔ آپ 90s میں دیکھیں، ڈاکٹر عشرت حسین نے کتاب لکھی ہوئی ہے، اس کتاب میں انہوں نے بتایا ہے کہ کیسے ہندوستان پھر بنگلہ دیش 90s کے بعد ہمارے سے دونوں ملک آگے نکل گئے۔ اور وہ کیوں نکلے؟ وہ اس لیے نکلے کہ وہاں پھر ان کی گورنمنٹس ٹھیک ہو گئی اور ہمارے یہ دو فیملیز آگے ملک کو لوٹنے کے لیے۔ ان کی دولت کا ان کو خود بھی نہیں پتا کتنا ہے۔ انہوں نے جتنا پیسہ بنایا، میں گارنٹی کرتا ہوں ان کو پتہ ہی نہیں ان کے باہر کتنے بلینز آف ڈالرز پڑے ہوئے ہیں۔ لیکن ملک کا حال یہ ہے کہ جس ملک نے تیزی سے ان سے آگے ترقی کرا تھا، وہ ملک کا آج یہ حال ہے کہ چوتھے نمبر پہ انہوں نے پہنچا دیا ہے، وہ ملک جو ڈیفالٹ کرنے جا رہا ہے۔ میں ایک چیز ضرور